عوام سے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے عدلیہ تک، عدلیہ سے انصاف تک، عوام کیا سوچتی ہے؟ دیکھتے رہیں A1 ٹی وی پہ پروگرام عوام کی سوچ سمیرہ سلیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی سوچ اور میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم۔ وفاقی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں توسیع کی گئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان جو پہلے لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے تھے کہ مزدور دار اور دہاڑی دار طبقہ متاثر ہوگا، لیکن اب ایسی کیا وجوہات تھی کہ لاک ڈاؤن میں مزید 30 اپریل تک کی توسیع کر دی گئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ملکی معیشت اور کاروبار پہ کتنے اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور جو صوبائی حکومت ہے اور وفاق اپنا کیا کردار ادا کری ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے سینٹ میں قائمہ کمیٹی برائے صحت کے چیئرمین سینیٹر میاں عتیق صاحب، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ کرونا وائرس کے حوالے سے پچھلے چند ہفتوں سے پاکستان ریڈ کریسنٹ اویئرنیس، کوارنٹین فیسلٹیز، ایمبولینس سروس اور ٹریننگ اسکیمات میں متحرک ہے۔ تاہم اس وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر کونے سے ہمارے پاس والنٹیئرز موجود ہوں، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ فوراً 1030 پہ رابطہ کریں اور ہمارے والنٹیئرز بنیں، تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہم آپ کے علاقے میں آپ کی سیفٹی کو یقینی بنا سکیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینیٹر میاں عتیق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سینیٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید، آپ دوسری دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ بہت پہلے بھی بات کی جس طرح سے جو کرنٹ ایشوز چلے تھے، آج ہم اس حوالے سے ایک اور بات کریں گے۔ لاک ڈاؤن کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے وزیر اعظم لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے رہے، لیکن اب جو ہے 2 ہفتے تک کی مزید 30 اپریل تک کی توسیع کر دی گئی ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج ہم تیسرے ہفتے میں 3 ہفتے کمپلیٹ ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کو، اور ابھی مزید 2 ہفتے کی مزید لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو کہ ایک اپنا ویژن رکھتے ہیں، ان کی ایک اپنی انفارمیشن سیٹ اپ ہے، جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو دیکھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کے سامنے ایک صحیح پکچر آئی، اور وہ یہ تھی کہ آج ہمارے ملک کی معیشت چونکہ پہلے سے ہی بدحالی کا شکار ہو چکی تھی، اور اب اس لاک ڈاؤن کے بعد ہمارے تمام لوگ، کاروباری طبقہ اور سب جو ہے وہ بہت زیادہ پس چکے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم فردر لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ضرور کہ کچھ حد تک اگر کہا جائے تو درست ہوگا کہ اپوزیشن جماعتیں، اور اپوزیشن نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس میں اپوزیشن کی جائے، اور وہ اپوزیشن کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں یہ وبا پھیل جائے، جس کے بالکل چانسز ہیں۔ بالخصوص سندھ گورنمنٹ کا موقف ٹوٹلی اس کے مخالف تھا، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں شاید پرائم منسٹر صاحب نے کل مزید 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے لیے کہا ہے۔ جی اچھا سینیٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ایک لاک ڈاؤن کی اگر ہم بات کریں، اب آپ یہ دیکھیں کہ دہاڑی دار جو مزدور طبقہ ہے ابھی تک وہاں پہ راشن نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایسی بہت سی جگہیں تھے، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بارشوں یا سیلاب کی جو چیزیں تھیں وہ اب دی گئی اور وہ بھی ایکسپائر ہو گئی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ بالکل درست بات ہے، چونکہ ہماری قوم، ہماری معیشت، ہمارے لوگ، ہمارا اسٹیٹ بینک شاید اس جگہ تک نہیں ہے کہ جیسا کہ ڈیولپڈ ورلڈ میں ہے، اور بالکل غریب آدمی کو، بالخصوص جو سفید پوش لوگ ہیں، جو ہاتھ پھیلانے کو واقع میں آج کے دنوں میں بھی برا سمجھتے ہیں، اور جن کا توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے، ان کے بارے میں اگر میں کہوں گا تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ دوسری طرف جیسے آپ نے کہا دہاڑی دار طبقہ، تو آج وقت آن پہنچا ہے 3 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے بعد کہ نہ صرف دہاڑی دار طبقہ بلکہ ہر طرح کے لوگ جو کاروباری لوگ ہیں، اور میں یہاں واضح کرتا چلوں، ہمارے یہاں دکاندار چھوٹے لیول کو، بہت چھوٹوں کو چھوڑ کر درمیانے لیول کے دکاندار تقریباً 1,10,00,000 دکاندار ہیں، اور ان کے ساتھ جو یہ خاندان ہیں جو وابستہ ہیں، 1 کروڑ لوگ اس سے ڈائریکٹلی وابستہ ہیں۔ تو اگر دکانیں نہ کھولی گئیں، کوئی ایسا طریقہ کار وضع نہ کیا گیا، تو
تو یہ جو 1 کروڑ لوگ ہیں یہ بدحالی کی طرف جا پہنچے ہیں، اور یہی مشکلات کے دور میں ہے۔ میں ایک جملہ یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، تھوڑا سا لمبا ہو جائے گی بات لیکن مجبوری ہے، وہ یہ کہ میں عاجزانہ طور پر حکومت وقت کے جو ذمہ دار ہیں ان کے سامنے یہ درخواست رکھوں گا اپنی تمام تاجر برادری کی طرف سے کہ خدا را ہمارے مسئلے کو سمجھا جائے، دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے، SOP بنائے جائیں، فیکٹریاں کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ہمیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ جناب آپ درزی اپنا کام کھول لے، درزی دکان کھول لے۔ درزی کیسے چلے گا کہ اگر آپ نے کپڑے کی دکان تو کھولی ہی نہیں؟ دوسری طرف آپ نے کہا پلمبر اپنی دکان کھول لے۔ پلمبر کیسے چلے گا جب تک آپ کے پاس موٹروں کی دکان نہیں کھلی ہوگی، پائپ کی دکان نہیں کھلی ہوگی، سینیٹری کی دکان نہیں کھلی ہوگی۔ لیکن معذرت کے ساتھ اس چیز کو یا تو عوامی نمائندے سمجھتے ہیں اور یا ایک غریب متوسط طبقے کا انسان سمجھتا ہے۔ یہ قطعی طور پر جو چھاتا بردار فورس جو ارد گرد پرائم منسٹر کے کھڑی ہوئی ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتی۔ میں وزیر اعظم صاحب کو ایک شریف النفس انسان سمجھتا ہوں، لیکن ان کے ارد گرد جو یہ فورن گریجویٹ آ چکے ہیں، یہ فورن لوگ آ گئے ہیں، باہر کے چھاتا بردار ایڈوائزر، جیسا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کتنی بڑی فوج آپ کے پاس ہے، وہ سب ان سب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ بریف کیس لے کر آئے ہیں اور بریف کیس لے کر واپس چلے جائیں گے۔ آئے خالی بریف کیس کے ساتھ تھے، جائیں گے بھرے ہوئے بریف کیس کے ساتھ۔ جی اچھا سینیٹر صاحب، آپ نے جس طرح سے آپ کا تعلق تاجر برادری سے ہے، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت بہت زیادہ نیچے جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ایک بات کہا کہ معیشت تو دوبارہ زندہ ہو جائے گی اگر عوام زندہ نہ رہی۔ آپ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ ہم آلریڈی بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور اگر ہماری معیشت گر جاتی ہے، ہم پہ آلریڈی اتنے قرضے ہیں، تو ہم کیسے سروائیو کریں گے دوبارہ؟ دیکھیے بالکل ہمارے شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اچھے زیرک انسان ہیں اور ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے اپنی چیف منسٹرشپ میں ثابت کیا ہے کہ ان کی مینجمنٹ ان کرائسس میں، ان کی ٹیم کے مینجمنٹ، دیکھیں ہمارے جو سعید غنی بھائی ہیں ان کو کرونا ہو گیا، وہ ان کا اٹیک ہوا، لیکن آج الحمدللہ اللہ نے ان کو ٹھیک کیا۔ تو یہ بات درست ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں معیشت تو ٹھیک کی جا سکتی ہے، معاشی جو حالات ہیں وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر لوگ دنیا سے ہی چلے گئے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہیے ہے کہ جو SOPs ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو دنیاوی طور پر دیکھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمیں آپس میں سوشل ڈسٹنسز کے بارے میں کہا گیا، یہ اپنا ہاتھ دھونے کے لیے کہا گیا، یہ اپنا استعمال کرنے کے لیے چیزوں کو کہا، اور ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا ہر گھر میں جو دیسی چیزیں ہیں، جو دیسی علاج ہیں، جس طرح پیاز کے استعمال کے بارے میں کہا گیا ہے، جو اینٹی بایوٹکس ہیں، جو وٹامنز ہیں، ان کو ضرور استعمال کیا جائے تو آنے والے وقت میں بہتری ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کا موقف بڑا واضح ہے کہ غریب کاروباری طبقہ اگر وہ ایک مرتبہ اس جگہ اتنا زیادہ قرضوں کے نیچے دب گیا تو وہ اپنا کاروبار نہیں دوبارہ کھڑا کر سکے گا۔ اس چیز کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اچھا میاں عتیق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ڈیفرنس آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان؟ کیونکہ ہم دیکھیں ایک گہما گہمی کی صورت ہے، سندھ حکومت اپنا موقف دے دیتی ہے، پہلے سے ڈیسیجن آ جاتے ہیں لاک ڈاؤن کا، پھر کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے جس کے بعد یہ اوور آل ڈیسیجن لیا جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق ہے، میں یہ کہوں گا کہ سندھ حکومت میں چونکہ سب کے سب پروفیشنل لوگ ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ عوامی نمائندے ہیں، وہ جو الیکشن جیت کر عوام کی طرف سے جن کو نمائندگی دی گئی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی چکے ہیں۔ بلاول زرداری کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ آج جب بلاول زرداری صاحب کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک غریب متوسط طبقے کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، عام کاروباری کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحیح معنوں میں پاکستان کے جو رکھوالے ہیں، جن کو عام لوگوں کا درد ہے وہ ہیں۔ اب دوسری طرف جب ہم وزیر اعظم صاحب کے بات آتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب خود تو ٹھیک ہے، مجھے قطعی طور پر ان پر نہ کوئی شک ہے، نہ میں کوئی ان کے بارے میں بات آج تک دے چکا ہوں، نہ کوئی ان پر انگلی اٹھا سکتا ہے، لیکن ارد گرد ان کے جو لوگ بیٹھے ہیں، میں پھر کہوں گا
وہ وہی برگر کھانے والے لوگ ہیں، وہ وہی ہیں کہ جو جن کے دلوں میں آج تک شاید میں ان کے اندر تو نہیں جھانک کے دیکھ سکتا، لیکن ان کے رویوں سے، ان کی باتوں سے وہ تمام ایڈوائزر جو پلے بڑے امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جرمنی میں ہیں، جنہوں نے آج تک یو کے میں سارا پانی پیا ہے، انہیں کیا درد ہوگا ہمارے ایک غریب کاروباری کا، ایک عام متوسط طبقے کے لوگ کا، عام گھروں کے لوگ کا۔ اس لیے وہ یہاں ایک مقصد کے تحت پیسے کمانے آئے ہیں اور وہ پیسے کما کر ہی جائیں گے۔ اچھا، ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں غریب اور مستحق جو افراد ہیں ان تک چیزیں نہیں پہنچ رہی، تو ملک میں بڑی جو کاروباری شخصیات ہیں وہ کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اپنا مطلب اب ایسی سچویشن میں ہم پھنس گئے نا، ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، لیکن کاروباری طبقہ وہ خود بھی متاثر ہوا ہے، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، میں اس بات میں آخری بات آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں تک کاروبار، ہمیں فخر ہے اپنی قوم پر، اور اپنے قوم کے جتنے امیر لوگ ہیں، بالخصوص کاروباری لوگ، وہ ہر دور میں، ہر مسئلے میں، ہر مصیبت میں سب کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جب جب مشکل آئی انہوں نے وہ ہمارے ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو قوم میں بہت زیادہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اور ہر طرح سے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی بزنس کمیونٹی اپنے لوگوں کے ساتھ، غربا کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں ذرا شرم آتی ہے، کیونکہ ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ قطعی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ اپنی بھی تصویر لوگوں کے سامنے لائیں، اور جس کو کچھ دیا جا رہا ہے اس کی بھی تصویر لائیں، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہے کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ لگے۔ بالکل ایسا۔ اب میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گی، اگر ہم بات کریں کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، سوشل ڈسٹنس اوائڈ کرنے، رمضان آ رہا ہے، مفتی صاحب نے کہا کہ نمازیں ہوں گی یا جو عبادات وغیرہ کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی سچویشن میں ہیں کہ مطلب جتنا بھی ہم لوگوں کو گائیڈ کر لیں، لیکن نماز پڑھنا مساجد میں جب اکٹھا ہوں گے تو یہ وائرس پھیلنے کا خدشہ بڑھ سکتا ہے؟ نہیں، یہ بہت کم ہے جی، ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے کہ جہاں پر کرونا، یہ وبا اس طرح سے نہیں پھیلی، اتنی تیزی سے نہیں پھیلی۔ اس کا میں جو سمجھتا ہوں یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہر چیز میں یاد رکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ سینیٹر میاں عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جس طرح سے پاکستان میں جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی اس کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں، تو اسی طرح دوسری جانب جو ہے کاروباری افراد، تاجر برادری شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے جتنے بھی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی اشد ضرورت ہے، نہ کہ وزیر اعظم کو ایسے ڈیسیجن لینے چاہیے کہ تاجر برادری کے حق میں ہو، کیونکہ اگر یہ ان کاروبار اچھا ہوگا تو ملک بھی ترقی کرے گا اور ہماری معیشت بہتر ہوگی۔ جی ناظرین، اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے، اعلانے کے بعد سنتے تھے کہ جی یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال، قدرت نے اس کو الٹا کر دیا کہ ڈیوائیڈڈ وی اسٹینڈ اینڈ یونائٹڈ وی فال۔ ہمیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے تو پھر ہم سروائیو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ویکسین موجود نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہر گھر میں اس کی ویکسین موجود ہے، اور اس کی ویکسین احتیاط ہے۔ احتیاط ہی سب سے بڑی ویکسین ہے، وہی کر لینا تو پھر ہمیں کسی اور ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ ہم ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے 150 بستروں کا کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل راولپنڈی میں بنانے جا رہے ہیں، اس میں 10 وینٹیلیٹرز بھی ہوں گے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، ہمارا پورا پلانٹ زندہ باد۔